قرآن مجید کا 68واں سورہ سورہ قلم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، عیب جو اور اعلی درجے کے چغلخور، مال میں بے حد بخل کرنے والے، تجاوزگر، گناہگار، بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں، صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔ ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے، تو خدا کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے، اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا۔ پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو۔ پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے۔ اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بہک گئے، بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے۔ تو ان کے منصف مزاج نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعا ظالم تھے۔ پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے، شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو۔ بے شک صاحبان تقوی کے لیے پروردگار کے یہاں نعمتوں کی جنت ہے۔ کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب پڑھا کرتے ہو کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری چیزیں حاضر ملیں گی؟ یا تم نے ہم سے روز قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یا ان کے لیے شرکا ہیں؟ تو اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکا کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی اور یہ سجدہ بھی نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی جا رہی تھی جب یہ بالکل صحیح و سالم تھے۔ تو اب مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم عنقریب انہیں اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوگا، اور ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں جو یہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحب ہود جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی کہ اگر انہیں نعمت پروردگار نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چٹیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا۔
پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر کے نیک کرداروں میں قرار دے دیا، اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پھسلا دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں، حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے اور